بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پھر ہر اس بندے کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ البتہ وہ شخص اس بخشش سے محروم رہتا ہے جو اپنے اور کسی مسلمان بھائی کے درمیان عداوت رکھتا ہو۔ بس فرشتوں سے کہا جاتا ہے، ان دونوں کو جو آپس میں عداوت و دشمنی رکھتے ہیں مہلت دو، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں۔ محترم حضرات، ابھی جو حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کا ایک ارشاد گرامی بیان کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف و شفاف رکھنا چاہیے۔ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے اس وقت تک ہماری زندگی باقی رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ دل دھڑکنا بند ہو جائے، وہ حرکت کرنا بند ہو جائے، تو اس صورت میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دل عطا فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت، عظمت اور احترام ہونا چاہیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت اور محبت اور وقت ہونی چاہیے۔ اس دل میں حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، اہل اللہ، اسی طریقے سے ائمہ کرام وغیرہ اور تمام مومنین، تمام ایمان والوں کی محبت ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اس دل کے اندر کدورت، دشمنی، نفرت، عداوت، بغض، یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں جو انسان کے لیے اخروی اعتبار سے نقصان دہ کہلاتی ہیں، یعنی اس کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ کسی کے بارے میں دل میں دشمنی رکھیں گے، عداوت رکھیں گے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے بہت ہم اس کو نقصان پہنچا دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس کے تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہو، جو بھی ہو، یعنی اس کو نقصان پہنچنا، لیکن ہم ظالم کہلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا یہ عمل پکڑ کا ذریعہ اور اس کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دل عطا فرمایا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر دانی صحیح معنی میں کرنا چاہیے۔ اگر دو شخصوں کے درمیان کسی بات پر اگر انبن اگر ہو جائے اور اگر کوئی ناراضگی پیدا ہو جائے، تو حکم یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اپنے اس معاملے کو رفع دفع کر لینا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر کوئی ناراضگی پیدا ہو جائے، کسی معاملے میں دو شخصوں کا آپس میں یعنی اس طریقے سے معاملہ کچھ پیش آ جائے، رنجش ہو جائے، ناراضگی پیدا ہو جائے، اب اس کو طول دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ بھی ناراض، وہ ناراض، آئے دن ناراضگی کا اظہار، یہ اس کو اپنے پاس تقریب میں نہیں بلاتا ہے، وہ اس کو نہیں بلاتا ہے، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، یہ اس کا غائبانے میں یعنی اچھے طریقے تذکرہ نہیں کرتا ہے، وہ اس کا غائبانے میں اچھے طریقے نام نہیں لیتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ صرف یعنی دل کے اندر کدورت ہونے کی وجہ سے اور ناراضگیاں ہونے کی وجہ سے۔ دیگر احادیث پاک سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اگر کوئی ناراضگی اگر پیدا اگر ہو جائے
تو اس ناراضگی کو 3 دن کے اندر اندر ختم کر دینا چاہیے۔ اور 3 دن کی جو بات بتلائی گئی ہے تو انسان کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اندر ابال آ رہا ہے، بھونچال آ رہا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ کمی آ جاتی ہے اور اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کہ راستے سے دونوں گزر رہے ہیں، ایک شخص ادھر سے آ رہا ہے، ایک شخص ادھر سے جا رہا ہے، یہ اس کو سلام نہیں کرتا ہے، وہ اس کو سلام نہیں کرتا ہے۔ اگر اس نے دونوں میں سے اگر ایک نے سلام کر لیا، وہ اس کا جواب نہیں دیتا ہے، اس نے سلام نہیں کیا، یہ جواب نہیں دیتا ہے، یا تو دونوں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، یا یہ کہ ایک نے سلام کیا دوسرے نے جواب نہیں دیا، یا یہ کہ اس نے بھی اس کو دیکھ کر دور سے ہی اپنی گردن نیچے کر لی اور ایسا انداز اختیار کیا جیسا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل پایا، تو یہ بھی ناراضگی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، تمام بندے آپس میں مل جل کر محبت سے رہیں اور اپنی ناراضگیوں کو دور کر لیں، اور کسی کے بارے میں کسی کو ناراضگی نہ رہے، بلکہ ان کے دل اچھے رہیں، صاف ستھرے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کے دروازوں کو ہر پیر اور جمعرات کے دن کھول دیا جاتا ہے، ہر اس شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرے، یعنی ہر مومن کی ہر پیر اور جمعرات کو بخشش کر دی جاتی ہے ان کے ایمان کی بنیاد پر۔ فلاں شخص ایمان والا ہے، چلو بخشش کر دی گئی، فلاں شخص کے دل میں ایمان ہے، اس کو معاف کر دیا گیا، اس کو معاف، اس کو معاف، اس کو معاف۔ ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی ہر پیر اور جمعرات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کو پیر اور جمعرات کو کھول دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب معاف کر دیا گیا، مغفرت کر دی گئی، تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی داخل فرما دیں گے۔ لیکن ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جانے کے باوجود، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہر مومن کی بخشش کر دیے جانے کے باوجود، دو شخص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے درمیان آپس میں عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، یہ اس کا دشمن، وہ اس کا دشمن، اس کے بارے میں اس کو عداوت، اس کے بارے میں اس کو عداوت۔ اب ایسے شخص حالانکہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، جنت اور جہنم پر ان کا ایمان اور یقین ہے، دونوں بھی پل صراط کے قائل ہیں، دونوں کا بھی پل صراط کے اوپر یقین ہے، دونوں آخرت میں حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں، دونوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں، ان دونوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ دو فرشتے متعین ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ لوگوں کے ساتھ انتہائی مکرم اور محترم فرشتے ہیں جو لوگوں کے احوال کو، حالات کو، اعمال کو جانتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دونوں کا یقین، دونوں کا ایمان ان فرشتوں کے اوپر موجود ہے۔ غرض یعنی جو ایمانیات سے متعلق ہیں وہ تمام چیزوں پر ان دونوں کا یقین ہے۔ نماز میں یہ بھی موجود، وہ بھی موجود، پہلی صف میں مؤذن صاحب کے ایک جانب داہنی طرف ایک شخص موجود اور بائیں جانب دوسرا شخص موجود، لیکن دلوں کو اگر ٹٹولا اگر جائے تو دونوں کے دلوں کے اندر ناراضگی، ایک شخص ایک صف کے اندر موجود، دوسرا دوسرے صف کے اندر موجود، ایک شخص اس کنارے پر موجود صف کے آخر میں، دوسرا اس کے اندر موجود۔ تو نماز کے اندر موجود، امام صاحب کے ساتھ اقتداء وہ کر رہے ہیں، اس کے اندر موجود ہے، امام صاحب کے بعد نماز کے بعد مصافحہ کر رہے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، دونوں کا بھی عمل ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں کے دلوں میں کسی بات پر انبن ہو گئی، چاہے معاملہ زمین اور جائیداد کا ہو، چاہے معاملہ پیسوں کا ہو، چاہے معاملہ کسی بھی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ناراضگی پائی جاتی ہے، تو سب سے بہترین درجہ یہ ہے کہ اس ناراضگی کو دور کر دیا جائے۔ بسا اوقات غلط فہمی ہوتی ہے،
بسا اوقات لوگوں کو ان دونوں کی دوستی اچھی دکھتی نہیں ہے، لہٰذا دشمنی ان کے درمیان پیدا کر دی جاتی ہے، لہٰذا غلط فہمیوں کو دور کر دینا چاہیے اور مل جل کر رہنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو حدیث پاک کے مطابق جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ہر اس شخص کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ لیکن ایسا شخص کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہوتی ہے تو اس کو بخشا نہیں جاتا ہے۔ فَيُقَالُ أَنذِرُوا هَذَيْنِ، کہا جاتا ہے فرشتوں سے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو، حَتَّى يَصْطَلِحَا، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں، یعنی ان کی بخشش کو اور مغفرت کو ان کی صلح اور صفائی کے اوپر موقوف کر دیا جاتا ہے کہ اگر اپنے آپس کے اختلاف کو دور کر لیتے ہیں، ناراضگیوں کو دور کر لیتے ہیں، عداوت کو، دشمنی کو اگر ختم کر دیتے ہیں تو پھر ایس صورت میں ان کی بخشش کر دی جائے گی، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ آپس میں صلح نہیں کرتے ہیں، مصالحت نہیں کرتے ہیں، درگزر نہیں کرتے ہیں، معاملے کو رفع دفع نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت تک ان دونوں کی بخشش نہیں کی جاتی ہے۔ تو آج کی اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف و شفاف ہم رکھیں، ناراضگیوں کو ہم دور کر دیں، معاملات کو رفع دفع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دلوں کو صاف و شفاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔